بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلام نے مسلمان کے لیے دنیا میں کچھ حد بندی فرمائی ہے، حرام و حلال کا فرق بتایا ہے، اور حرام سے بچنے اور حلال کے لیے رغبت دلائی، محنت کرنے کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ انسان حلال کمائی کھاتا ہے اور کماتا ہے تو اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ حرام کمائی اگر وہ استعمال کرتا ہے اور حرام کھاتا ہے اور کوئی جسم حرام پر پلتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام جسم پر پلنے والے، حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم کا ایندھن بننا چاہیے۔ اس وجہ سے چونکہ حرام جو ہے وہ انسان کی عادات، اس کی اطوار اور اس کے مزاج کے اندر تبدیلی لے آتا ہے۔ ایک میں حکایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ ایک شخص نے کہا کہ میں اپنے استاد کے ساتھ مزدوری کیا کرتا تھا، ہم لوگ سارا دن محنت کرتے اور سارا دن محنت کرنے کے بعد جتنے بھی پیسے کماتے تو میرے استاد کا ایک طریقہ تھا، وہ یہ کہ وہ سارا دن کی محنت اور کمائی کے بعد صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے اس میں سے رقم رکھتے اور باقی جتنی بھی رقم بچتی وہ سب کے سب خیرات کر دیتے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے استاد سے اس کی حکمت پوچھی اور میں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے، آپ ایسا کیوں کرتے آ رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے اور کہا کہ تمہیں 11 مہینے میرے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا، 11 مہینے کے بعد میں تمہیں اس کا جواب دوں گا اور پھر تمہیں اس کی حکمت بتاؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ 11 ماہ تک میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا، دن رات محنت کی، اور کہتا ہے کہ جب میرا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا تو مکمل ہونے کے بعد میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ آج تم مزدوری کے لیے جاؤ گے، اور جب مزدوری کے لیے جاؤ گے تو کام شروع جب ہو جائے تو تم نے کسی بہانے سے بیماری کا بہانہ کرنا ہے اور تم نے جھوٹ موٹ اس بہانے کی وجہ سے آرام کرنا شروع کر دینا ہے، کام نہیں کرنا تم نے، جبکہ شام کو جب آپ آؤ تو اپنا معاوضہ لے کر واپس آنا، دن بھر کام نہ کرنا، بس بہانہ بنا کر لیٹ جانا، آرام کرنا اور شام میں معاوضہ لے کر آ جانا۔ شاگرد نے ایسا ہی کیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا اور اسی طرح صبح کام پر گیا، جب کام پر گیا تو جا کر تھوڑی دیر کے بعد پیٹ کے درد کا بہانہ کر کے میں بیٹھ گیا، سارا دن بیٹھا رہا، آرام کرتا رہا، جب آرام کر لیا اور شام کا وقت جب چھٹی کا ہو گیا تو میں آیا اور آ کر اپنا وظیفہ لیا، شام میں معاوضہ لیا، معاوضہ لے کر استاد کے پاس پہنچا۔ استاد نے فرمایا کہ تم اب 2 وقت کے کھانے کے پیسے رکھو اس کے اندر سے اور باقی رقم خیرات کر دو۔ وہی روٹین، وہی طریقہ۔ اب یقین کریں وہ 11 ماہ میں پہلا دن تھا، وہ کہتا ہے پہلا دن تھا کہ جب میرا دل خیرات کو نہیں چاہ رہا تھا، خیرات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا میں نے اس دن خوب سیر ہو کر کھانا بھی کھایا، خوب پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا، لیکن میری بھوک ختم نہیں ہوئی۔ میں اس دن خوب سویا، اپنے کمرے میں کھانا کھا کر چلا گیا، کنڈی لگائی اور آرام سے کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن پھر بھی نیند مکمل نہیں ہوئی، ایک اطمینان نہیں آیا۔ مجھے اگلے دن اپنے جسم سے بو آنے لگی اور مجھے پہلی مرتبہ اپنے کپڑوں پر خوشبو لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور مجھے پہلی مرتبہ جب میں نے نماز پڑھی تو نماز کے اندر لذت محسوس نہیں ہوئی، میری لذت چھن گئی۔
میں نے شیخ کو اپنی ساری کیفیات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا لیکن بھوک نہیں ختم ہوئی، آرام سے بہت دیر تک سوتا رہا لیکن پھر بھی اس کے باوجود نیند مکمل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے کہنے لگا کہ نماز پڑھی لیکن نماز کے اندر پھر بھی لذت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کیا کرتا میں کیا کروں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جب شیخ کو یہ بتایا تو شیخ ہنس کر بولے کہ بیٹا یہ حرام کا کمال ہے، یہ حرام کا کمال ہے۔ حرام آپ کی زندگی کی تمام نعمتوں کی لذتوں کو اڑا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر اس وقت میرے استاد نے بتایا کہ بیٹا حرام ہمیشہ آپ کی بھوک کو بڑھاتا ہے، یہ آپ کی نیند میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو آپ کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، یہ آپ کی سوچ کو چھوٹا کر دیتا ہے، اور حرام یہ ہے کہ یہ آپ کی نیند کو پھیلا دیتا ہے اور آپ کی روح سے سکون کو چھین لیتا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ جب میرے شیخ نے مجھے بتایا اور میرے استاد نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کو آج ایک دن کا حرام 40 دن تک ستائے گا، آپ ان 40 دنوں میں جھوٹ کی طرف بھی مائل ہوں گے، ان 40 دنوں کے اندر غیبت بھی کریں گے، ان 40 دنوں کے اندر آپ کے دل میں لالچ بھی آئے گا، اور وہ 40 دن ایسے ہوں گے کہ جس کے اندر آپ دوسروں کو دھوکہ بھی دیں گے، اور آپ کے اندر امیر بننے کی خواہش بھی بیدار ہوگی، خواہش بھی پیدا ہوگی۔ تو شاگرد کہتا ہے کہ میں ڈر گیا اور میں نے استاد سے پوچھا کہ میں اگر حرام کے ان برے اثرات سے بچنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ بولے روزہ رکھو، روزہ رکھو اور خاموشی اختیار کرو، یہ دونوں تمہیں اندر سے پاک کر دیں گی۔ اور ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک بھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور روزے کی فرضیت کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے اندر کو پاک کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ انہوں نے سر ہلایا اور بولے کہ میں نے 40 سال کی ریاضت کے بعد، مشقت کے بعد جو سیکھا وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ استاد کہتا ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ استاد نے کہا کہ یہ کائنات ایک صندوق ہے، اور اس صندوق پر اسرار کا موٹا تالا لگا ہوا ہے، یہ تالا ایک اسم اعظم سے کھلتا ہے، اور وہ اسم اعظم ہے حلال، حلال، حلال کھانا، حلال کمانا۔ اور اب زندگی میں حلال بڑھاتے جاؤ، کائنات کے صندوق کھلتا چلا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی لذتیں بھی عطا فرماتا جائے گا۔ شاگرد کہتا ہے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ اور حرام کی پہچان کیا ہے؟ وہ بولے کہ حرام کی پہچان یہ ہے کہ دنیا کی ہر وہ چیز جسے دیکھنے، سننے، چکھنے اور چھونے کے بعد آپ کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے، وہ حرام ہے۔ اب اس حرام سے بچو، اب اس حرام سے بچو۔ یہ حرام وہ ہے کہ جو آپ کے وجود کو قبرستان بنا دے گا، آپ کے وجود کو خالی کر دے گا، یہ آپ کے اندر کو اجاڑ دے گا، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اور یہ حرام وہ ہے کہ جو آپ کی زندگی کی لذت کو ختم کر دے گا۔ اور حرام وہ ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے پڑوس کے اندر اور پوری دنیا میں خرابیاں جو پیدا کرنے والی چیز ہے، وہ حرام بھی ہے، حرام بھی ہے، اور آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی۔ کوشش کیجئے حرام سے بچنے کی، حلال کمانے کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ جو حلال کماتا ہے اللہ اسے اپنا دوست رکھتا ہے، اسے اپنا دوست رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں
کہ خالق کائنات حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادتوں میں لذتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق